وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى في مقام آخر: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى في مقام آخر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف مقامات سے ایسی آیات جن کا تعلق جہاد سے ہے، جن کا تعلق اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر دشمنان اسلام سے یا دشمنان دین سے لڑنا ہے، اور اس طرح کی آیات قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف پیرائیوں کے اندر جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی. ان آیات میں کہیں تو ایمان والوں کو ابھارا گیا ہے، شوق دلایا گیا ہے،
ان کے جذبے کو مضبوط کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر بزدل نہ بنو بلکہ بہادر بنو، تمہارے قدم ڈگمگاتے نہ ہوں بلکہ پابندی اور استقامت کے ساتھ تم میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو، اور پھر پوری بہادری کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اور پوری بے جگری کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دشمن سے بھیڑ جاؤ۔ اس کے اندر غیرت بھی شامل ہو، اس کے اندر بہادری بھی شامل ہو، اور اس کے اندر اللہ کی رضا بھی شامل ہو۔ دین اسلام نے جہاد کا جو تصور دیا ہے، وہ تصور کوئی عام بچوں کی لڑائی نہیں ہے کہ جیسے بچے آپس میں کسی بات پر، حتیٰ کہ گلی ڈنڈے پر اور کنچوں پر لڑنے لگ جاتے ہیں، یا وہ کسی کھیل میں لڑنے لگ جاتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر دنیا دار لوگ کسی مفاد کی خاطر آپس میں لڑنے اور بھڑنے لگ جاتے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ لڑنے اور بھڑنے لگ جاتی ہے۔ دین اسلام کا تصور جہاد یہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا تصور جہاد بنیادی طور پر عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ عبادت ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ عبادت ہے، جیسے ہم حج کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں اسلام کی، دین کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے لڑنا اور جان لڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی لیے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی شان دو پہلوؤں سے آپ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس جہاد کے سفر میں چلتے ہوئے اس کے بدن پر جو گرد و غبار یا میل کچیل پڑتا ہے یا آتا ہے، اس کی وجہ سے اس شخص پر جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ حرام فرماتا ہے۔ جہنم کی آگ اسے، اور دوسرا اس جہاد کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جان چلی جائے۔ اس جان کے چلے جانے پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی یہ ہے کہ ابھی شہید کے بدن سے لہو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، مگر یہ کہ اللہ کے حضور وہ نہ صرف یہ کہ قبولیت کے لیے پیش ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ دین اسلام کے رستے میں یا اللہ کے رستے میں لڑائی کرنے والا، جہاد کرنے والا، لڑنے والا، وہ محض ایک لڑاکا آدمی نہیں ہوتا، وہ محض کچھ پیسوں کی خاطر ملازم نہیں ہوتا، دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیش نظر سب سے پہلے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ جہاد چونکہ خود عبادت ہے،
تو اس عبادت کے نتیجے میں اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما ہے، یعنی اللہ پاک فرمانا وعدہ کر رہا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں، پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم۔ اور وہ کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس وعدے پر پورا اترتے ہیں، تو انہیں خوشخبری ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اس تجارت کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس سودے کی جو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے یا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑنا یہ خود جہاد ہے۔ لہذا اس کا تعلق سب سے پہلے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کا یقین اسلحے پر نہیں، اپنی تعداد پر نہیں، بلا شبہ یہ چیزیں بھی اپنا رول ادا کرتی ہیں، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے ایمان کی بنیاد اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی، جتنے غزوات ہوئے، ان سب کے غزوات کے دوران بھی اور ان غزوات کے بعد بھی جو اس کا نتیجہ نکلا، یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان غزوات کے ختم ہو جانے کے بعد طرز عمل تھا، وہ بڑا ہی غور و فکر کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی سوچنے والا ہے۔ جنگ بدر ہوئی ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد کیا تھی؟ محض 313۔ مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس محض 2 گھوڑے اور چند زریں، اور جواب میں ان کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں اور لڑنے والے لوگ۔ لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے، حدیث کی کتابیں ان روایات سے بھری ہوئی ہیں، خود اللہ کا قرآن سورہ الانفال کے اندر اس پورے واقعے کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میدان جنگ کے اندر پہنچ کے بھی سارا جب میدان تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنے رب کے حضور دعا کے لیے کھڑے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ دعا فرمائی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جب داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح آواز سنی جیسے ہڈیاں اگلتے ہوئے آواز آتی، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سینے سے نیچے ہیں، اور یہ بلند ہوتے 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 آپ کے کندھوں سے اوپر آ گئے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر بھی پھسلتے 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 وہ آدھی آپ کے کندھوں سے نیچے اور آدھی وہ آپ کے کندھے کے اوپر لٹکی ہوئی۔ تو میں نے آپ کی اس آہوزاری کو اور آپ کی بے قراری کو اور اس شدت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کو جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا
اور میں نے وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرف سے پکڑ کے آپ کے کندھوں پہ رکھی اور میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے۔ تو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ خود اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت پر یقین ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری وہ بات ہے جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان والوں کو تلقین اور نصیحت یہ کی گئی ہے کہ وہ پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ اور مجتمع ہو کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہے، کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ جیسا آپ کے ہاں آپ کے سپہ سالار نے سلوگن دیا اور اس آپریشن کا نام بھی انہوں نے اس آپریشن کا نام سندور رکھا۔ یہ سندور ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں سندور کہتے ہیں، اس کا خاص رنگ، اور وہ سندور ان کے ہاں بڑی مقدس چیز ہے۔ وہ تقدس کے لیے ماتھے پر تلک کے طور پہ اسے لگاتے ہیں۔ یہ آپ نے ان کے ماتھے پہ جو تلک لگا ہوا دیکھا وہ سندور سے لگایا ہے، تو انہوں نے اس کا نام سندور رکھا، آپریشن سندور۔ تو ہمارے سپہ سالار نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بھی اس کا پھر جواب الجواب کے طور پہ جو نام منتخب کیا وہ درست اور صحیح اور اتھینٹک نام تھا، جو ایمان والوں کی ایمان کا اظہار بھی تھا اور خود مسلمانوں کی تاریخ کا بھی ایک اظہار تھا۔ پھر مسلمان جب لڑتے ہیں تو پھر وہ پیٹھ نہیں موڑتے، پھر ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے، پھر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلتے۔ صف بندی کر کے کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کہ جیسے سیسا پر لوہے کی دیوار ہو، ہلکا اجارہ تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد میں، پھر وہ فولاد بن جاتے، فولاد بن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے۔ جان چلی گئی، جان چلی گئی، لیکن زبان سے اف آہ نہیں۔ کتنے صحابہ کی زندگیاں ہیں، کتنے صحابہ کی سیرت ہے، کسی ایک صحابی کو وہ جنہوں نے جنگوں کے اندر کردار ادا کیا ہے، یعنی حیرت انگیز، حیرت ہوتی ہے اسے پڑھ کے کہ کیا کوئی گوشت کا انسان ایسا کام کر سکتا؟ یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، پیچھے سے نکلے آگے کھڑے۔ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے تو مجھے لگے، اللہ کے رسول کو نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ ویسے ہی نہیں تھا، کسی کی خاطر کوئی بندہ جان نہیں دیتا، کسی کی خاطر بندہ ویسے ہی نہیں مرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ 17 تیر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے، 17 تیر۔ اور یہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، طیار، یہ طائر سے نکلا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب، یہ کون ہیں؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ ہاتھ میں پرچم پکڑا ہوا ہے اور اس پرچم والے ہاتھ پر کافر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور بازو الگ ہو جاتا ہے۔
اب یہ بازو الگ ہو جاتا ہے تو بھاگ کے فوراً ہی دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو پکڑ لیں، اب اس پرچم سے پرچم، اب اس ہاتھ سے پرچم تھاما ہوا۔ یہ منظور نہیں ہے کہ یہ دین اسلام کا پرچم گر جائے، ہے اس کی سربلندی مقصود ہے، یہ مسلمانوں کی سربلندی کی علامت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پرچم ہے، اسے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ دوسرے ہاتھ پر بھی، دوسرے بازو پر بھی حملہ ہوتا ہے، دوسرے بازو پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اب وہ کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ پرچم کو اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور پرچم بلند ہے، حتیٰ کہ شہید ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ صحابی کیسے تھے کہ جو دین اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، مخالف جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور بازو کٹ جاتا ہے، لیکن اس طرح کہ کٹا ہوا بازو ابھی بدن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ لوگوں یہ افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بچوں کی دلچسپی کے واقعات نہیں ہیں، یہ تاریخ کا ایسا سنہرا باب ہے جس پر مسلمانوں کی تاریخ فخر کرتی ہے۔ اب وہ بائیں ہاتھ سے تلوار لے کے ابھی میدان میں چھوڑا اور لڑتے ہوئے یہ جو لٹکتا ہوا بازو ہے یہ حائل ہوتا ہے جہاد کے اندر، اور مسلمانوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کر اپنے بازو کو بازو سے الگ کر دیا۔ ذرا لاؤ ایسے سینے، ذرا لاؤ ایسے کلیجے، لاؤ ایسی بہادری، لاؤ ایسا جذبہ، لاؤ ایسی ہمت دنیا کے لوگوں۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی قوت ہے جو ان کے ایمان کی بدولت انہیں اتنی بہادری کرا۔ وہ تاریخ کی پرانی جنگیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں، یا خود آج کے اس جدید دور میں۔ یہ بھارت اور پاکستان کی جنگ میں بنیادی فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان بنیادی فرق ہے۔ مشرک، کافر، غیر مسلم جب لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے جان کیسے بچانی ہے، اور مسلمان جب لڑائی کے لیے آتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے جان دینی کیسے ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، یہ اس غیرت کا، حمیت کا، جرأت کا، بہادری کا یہ فرق ہے۔ ابھی اس موجود جنگ کے اندر جب ایئر فورس کے آپ کے 3 پائلٹ جو ہیں ان کو مشن پہ بھیجا جا رہا ہے تو ان سے دستخط کروائے جا رہے ہیں ان کے ڈیتھ وارنٹ پر، وہ اپنے وصیت نامے پر دستخط کر رہے ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس نہیں آنا، ہمیں معلوم ہے ہم واپس نہیں آئیں، لیکن انہیں تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ جناب آپ دیکھیں آپ جا رہے ہیں، یہ ڈیتھ مشن ہے، یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کا وصول مشکل ہے، اس مشکل ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کی جان چلی جائے۔
لیکن یاد رکھیے جان دینے سے پہلے آپ نے اپنے ہدف کو پورا کرنا ہے. یہ انہیں تلقین کی بھائی یہ تو طے ہے کہ تم نے واپس نہیں آنا، لیکن دیکھو واپس نہ آتے ہوئے یہ کام نہ کرنا کہ واپس بھی نہ آؤ اور کچھ کرو بھی نہ. تو ان تینوں بہادر پائلٹوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنی پرواز شروع کی نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور اپنا ہدف بھی حاصل کیا اور پوری بہادری کے ساتھ پھر واپس بھی آئے. اور ان کے واپسی کے آپ سفر کو آپ دیکھیں، آج کی جدید دنیا میں وہ طیارے جو اڑ رہے ہیں اور دشمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ کرتب چل رہا ہے، جیسے یہ کرتب دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس افسانوی نوعیت کی کامیابی کو دنیا کے سامنے حقیقت کی دنیا میں کر کے دکھایا. اور دیکھیے یہ جنگ آج بھی جاری رہتی ہونی تھی، آج بھی جنگ ہو رہی ہوتی. ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آج بھی ہم جنگی کیفیت کے اندر جمعہ پڑھ رہے ہوتے اگر بھارت کو ناکو چنے نہ چپوائے جائے، اگر ان کو فتح حاصل ہو رہی ہوتی، وہ مار رہے ہوتے، تو پھر انہوں نے صلح نہیں کرنی تھی. ان کا حکمران تو اس ہدف پر تھا کہ میں کوئی تاریخ کے اندر ایسا کارنامہ سر انجام دے دوں کہ ہندوؤں کی تاریخ میں میرا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. میں پاکستان کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا دوں کہ اب پھر قیامت تک کے لیے یہ اٹھنے کے قابل نہ ہو. وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی قوت کے اعتبار سے کسی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں کے لوگ الحمدللہ یہاں کے لوگ بھی انوکھے، یہاں کے لوگ بھی اس خطے جیسے لوگ بھی کہیں کے نہیں. بے عملی، کم عملی اور کم کوشی یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس خطے کے لوگوں کی خوبیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر. ان جیسا بھی کوئی کمال نہیں. ادھر جنگ ہو رہی ہے اور یہ بالکل بے خوف ہے، ان کو کوئی خوف نہیں. سارے ان کے بازاروں میں بازار بھرے پڑے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ اپنے سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں. وہ ایک امریکی صحافی جب یہاں وہ بالا کوٹ میں تھا، اس نے وہاں رپورٹ بھیجی امریکہ میں کہ ایئر سپیس جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے. اب نہ کوئی جہاز پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہاں سے باہر نکل سکتا ہے، لہٰذا میں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. لیکن میں ایک عجیب بات یہاں کے لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے اوپر جنگ کا کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اور یہ اس پہ میمیں بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، طرح طرح کے لطیفے بن رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب دیکھو اتنی گرمی سے بندے بیاہ نہیں رکھتے نہ جنگ رکھ رہے ہیں. اینی گرمی میں بندے بیاہ نہیں رکھتے، جنگ نہیں رکھتے، ولیمہ نہیں رکھتے، انہوں نے جنگ رکھ لی. یہ مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ ان کے بے خوف ہونے کی ہے، اور یہ بے خوفی ہی دراصل بہادری کا پیش پیغام. ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی ہے نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے معاملات میں فتح ملنے کے بعد، وہ جنگ بدر ہے، وہ جنگ احد ہے، وہ جنگ خندق ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں غزوہ تبوک تک، سب جنگوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ایسا موڑ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی، وَالْفَتْحُ، اور مسلمان کو فتح حاصل، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، کثرت سے اللہ کے دین کے اندر داخل۔ تو پھر کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تیرے اوپر لازم یہ ہے کہ تو اپنے رب کی تسبیح کرے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کر، اس سے معافی مانگ، اس سے اپنے گناہوں پر استغفار کر، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ کرتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کی عزت رکھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے قطعاً جنگ بند نہیں کرنی تھی اگر انہیں مار نہ پڑ جائے، اور امریکی صدر بیچ میں کودے، پہلے وہ سوئے ہوئے تھے، جب جنگ کا ماحول بن رہا تھا وہ سوئے ہوئے تھے، لوگوں کو سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ پاکستان کی اور پاکستان کے مسلمانوں کی دھمائی ہو جائے۔ وہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام، یہ گیم الٹی ہو گئی ہے، تو پھر وہ درمیان میں کودے کہ ہمارا جو رہا صاحب بھرم ہے وہ بھی جاتا ہے، اس بھرم کو بچانے کے لیے وہ درمیان میں۔ یہ تو ہندوستانی حکمران کی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے اپنے میڈیا کو بھی اس جھوٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہی میں سے کوئی بندہ اگر غلط خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تمہارے اوپر لازم ہے اس کی بات کی تصدیق کرو، درست بات کرو، اور درست بات ہی پر یقین، منع کیا گیا جھوٹ پھیلانے سے، یاغا گوئی سے۔ ہندوستان کو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اٹیک کا جواب اتنا زیادہ اور اتنا شدت سے اور اتنا وسیع البنیاد اور اتنا وسیع پیمانے پہ آئے گا۔ کہیں سائبر اٹیک ہے، کہیں اسٹریٹجیکل اٹیک ہے، کہیں ویسے بہادری کا اٹیک ہے، کہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلمان فوجی جو ہیں وہ داد شجاعت دے رہے ہیں۔ ایک ایک چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کس نوعیت کی جنگ ہے۔ انہوں نے فوجیوں نے یہ ثابت کیا، یہ اس نعرے سے رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دونوں صورتوں میں صلح ہو یا جنگ ہو، ساتھیوں کا سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کے رنگ، خون ہو یا رنگ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ بہادری نے بچایا ہے، شجاعت نے بچایا ہے، ایمان نے بچایا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسے نے بچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طاقت اور قدرت نے بچایا۔ تو پھر لازم کیا ہے؟ لازم یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، غرور اور تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا شکر، اور پھر دشمن سے آئندہ بھی چوکنا رہا جائے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بات ختم ہو گئی، کل کو ان کا داؤ لگے گا وہ پھر اس کام پہ آ جائے۔ غافل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، غفلت کی گنجائش نہیں ہے، چوکنے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی قوم کو بھی اس جہاد اور پابندی کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو جو چیز طاقت عطا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس تعلق کو درست اور مضبوط کیا جائے، یہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کی علامت ہے۔ اور وہ جو فیض نے بات کری تھی، کیا خوبصورت بات ہے
کہ جو چلے تو سیلے رواں تھے ہم، سیلاب کی طرح تھے، ہر چیز کو بہا کے لے جاتے۔ جو چلے تو سیلے رواں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا، جو رکے تو پھر ہم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جم گئے، دنیا کی کوئی قوت ہمارے قدم نہیں ہلا سکتی تھی۔ جو چلے تو سیلے رواں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا تھا۔ مسلمان فوجیوں نے اس تاریخ کو یادگار بنا دیا ہے آنے والی دنیا کے لیے۔ میرے جان اگر کو نوید ہو، سب دشمنا کو خبر کرو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ آپ کے وزیر دفاع نے بیان دیا کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیے۔ اصل میں فیض کے شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ وہ جو 3، 4، 5 روز تک بھارت میں مسلسل کارروائیاں کی تو انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم کارروائی کریں گے تو اس کی گونج پوری دنیا کے اندر سنائی دے گی، اور بلا شبہ اس کی گونج پہ پوری دنیا کے اندر سنائی دی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو 4-5 دن کا قرض تھا نا، ہمارے اوپر حملے کر رہے تھے اور اپنے ملک کے اندر شور مچا رہے تھے، وہ قرض ہم نے بے باک کر دیا، اس کا حساب ہم نے ٹھیک کر دیا کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو